پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت اہم خطبے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی پر دیا گیا تھا، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس ماخذ میں جو نکات ہیں، جو بیانیہ ہیں، اسے سمجھیں۔ بالکل۔ یہ واقعہ دیکھیں، ہجرت کے 10ویں سال کا ہے، جب پیغمبر اسلام حج سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ وہ آخری حج تھا ان کا۔ جی، حجۃ الوداع۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ کوئی 1,20,000 افراد کا قافلہ تھا، بہت بڑا قافلہ تھا۔ بہت بڑا۔ تو جب یہ قافلہ غدیر خم نامی جگہ پہنچا، یہ ایک چوراہے کی طرح تھا جہاں سے راستے الگ ہوتے تھے۔ اچھا، مختلف علاقوں کے لیے؟ جی ہاں، مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ جگہ ہے، تو وہاں قافلے کو روکنے کا حکم آیا۔ اور یہیں پر اسی مقام پر ایک خاص وحی نازل ہوئی۔ جی بالکل، سورۃ المائدہ کی آیت 67، جسے آیت تبلیغ کہتے ہیں۔ آیت تبلیغ، اچھا، اور اس میں حکم کیا تھا؟ کوئی بہت اہم پیغام پہنچانے کا؟ جی بہت اہم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حکم کے بارے میں، اس کے وہ پس منظر کے بارے میں، اور پھر خطبے کے جو خاص نکات ہیں ان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے۔ غدیر خم پہنچنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے: اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ بہت سخت تاکید ہے۔ بہت زیادہ۔ اور ماخوذ واضح کرتا ہے کہ حکم یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر کے بعد مسلمانوں کا ولی اور وصی مقرر کرنے کا وہ باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ رسالت کی تکمیل اسی اعلان سے جڑی ہوئی تھی، اس دستاویز کے مطابق۔ جی بالکل، یہ ماخوذ تو یہی کہتا ہے کہ یہ لازمی حکم تھا۔ تو اس حکم کے بعد کیا ہوا فوراً؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً قافلے کو روکا۔ جو لوگ آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلوایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو قریب آنے کو کہا گیا۔ اچھا، ایک بڑا اجتماع ہو گیا وہاں پر۔ جی ہاں، کافی بڑا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پیغمبر نے یہ پیغام پہنچانے میں شروع میں کچھ وہ تعمل سا محسوس کیا۔ تعمل؟ ہچکچاہٹ؟ اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہاں منافقین بھی تھے، کافی تعداد میں۔ اچھا۔ اور خدشہ تھا کہ وہ شاید مخالفت کریں، کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دیں یا کوئی اذیت نہ پہنچائیں۔ آیت کا حوالہ بھی دیتی ہے سورۃ توبہ کی آیت 61، جہاں کچھ لوگ وہ تنزن پیغمبر کو اذن کہتے تھے، یعنی ہر ایک کی بات سن لینے والا۔ یعنی ان کی طرف سے مخالفت کا ڈر تھا۔ جی، لیکن پھر اسی آیت تبلیغ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ضمانت بھی دے دی، واللہ یعصمک من الناس۔ اچھا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بالکل۔ جب یہ ضمانت مل گئی تو پھر خطبے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ٹھیک، تو آغاز کیسے ہوا خطبے کا؟ ماخوذ کیا بتاتا ہے؟ خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوا۔ میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ کی یکتائی، اس کی عظمت، اس کا علم جو ہر چیز پر حاوی ہے، اس کی قدرت، اس کی رحمت، حکمت، ان سب کا ذکر کیا۔ کوئی خاص صفات جن پر زور دیا گیا ہو؟ جی کئی ہیں۔ مثلاً وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کامل انصاف کرنے والا ہے، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی مگر وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے، وہ لطیف ہے، خبیر ہے، یعنی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حمد و ثنا کے بعد پھر اصل پیغام کی طرف آئے ہوں گے؟ جی ہاں، پیغمبر اکرم نے پھر اپنی ذمہ داری کی سنگینی واضح کی کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے قرآن کی ایک اور آیت کی تلاوت کی، سورۃ المائدہ آیت 55۔ کون سی آیت؟ جس کا مفہوم ہے بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ مشہور آیت ہے، اس کی تفسیر کیا بیان ہوئی؟ کہ اس آیت کا اطلاق حضرت علی علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، جنہوں نے نماز میں رکوع کی حالت میں ایک سائل کو اپنی انگوٹھی خیرات میں دی تھی۔ ٹھیک۔ اس کے فوراً بعد پیغمبر نے حضرت علی کی حیثیت کو اور واضح کیا، فرمایا کہ علی کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہ بھی بہت مشہور مثال ہے۔ جی، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، مطلب نبوت ختم، لیکن وہ نسبت باقی ہے۔
اور یہ کہہ کر علی کو اللہ اور رسول کے بعد لوگوں کا ولی قرار دیا، یعنی حاکم یا سرپرست۔ تو یہ ساری تمہید تھی اس مرکزی اعلان کے لیے جس کا حکم آیا تھا؟ جی بالکل۔ وہ لمحہ کیسے بیان کیا گیا ہے جب وہ اعلان ہوا؟ وہ منظر بڑا مؤثر تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اتنا بلند کیا کہ سب لوگ جو دور نزدیک تھے وہ واضح طور پر انہیں دیکھ سکیں، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ کوئی ابہام نہ رہے۔ اور پھر وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جی، یہاں یہ لفظ مولا استعمال ہوا۔ سیاق و سباق میں اسے آقا، سرپرست، حاکم، رہنما ان معنوں میں پیش کیا گیا ہے۔ تو صرف مولا کہہ دیا یا اس کی مزید وضاحت بھی کی کہ مولا سے مراد کیا ہے؟ نہیں، وضاحت کی گئی، باقاعدہ وضاحت کی۔ فرمایا، لوگو جان لو کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنایا ہے۔ ولی بھی اور امام بھی۔ جی، اور یہ بھی کہا کہ ان کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے، مطلب کوئی تفریق نہیں، مہاجر ہو، انصار ہو، شہر کا ہو، گاؤں کا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، آزاد ہو، غلام ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب پر؟ ہر وہ شخص جو اللہ کو ایک مانتا ہے اس پر علی کی اطاعت واجب ہے۔ اچھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو ان کی مخالفت کرے گا اس پر لعنت ہو، جو ان کی پیروی کرے گا اس پر رحمت ہو۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے کچھ اور القابات یا حیثیتیں بھی بیان کی؟ جی ہاں، انہیں اپنا بھائی قرار دیا، اپنا وصی یعنی جانشین، اپنے علم کا وارث یا خزانہ، اور اپنی امت پر اپنا خلیفہ۔ بھائی، وصی، وارث علم اور خلیفہ، یہ تو بہت واضح تعین تھا۔ بہت واضح، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ تو یہ صرف حضرت علی علیہ السلام کے لیے تھا یا یہ قیادت کا سلسلہ آگے بھی چلنا تھا؟ مستقبل کے بارے میں کیا کہا؟ نہیں، یہ بھی واضح کیا، فرمایا کہ امامت کا یہ سلسلہ مجھ سے، پھر علی سے، اور پھر ان کی اولاد میں جو میری ہی نسل سے ہوں گے، قیامت تک جاری رہے گا۔ قیامت تک؟ جی، گویا یہ ایک مستقل دائمی رہنمائی کا بندوبست تھا۔ تو پھر یقیناً خطبے میں حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت پر بھی بہت زور دیا گیا ہوگا؟ جی بالکل، خطبے کا ایک بڑا حصہ اسی پر ہے۔ کئی فضائل گنوائے گئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی جان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرنے کو ترجیح دی۔ وہ اس وقت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتے تھے جب کوئی اور مسلمان نہیں تھا۔ وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی۔ اور وہ ہجرت والی رات کا واقعہ؟ جی، اس کا بھی ذکر ہے کہ ہجرت کی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ یہ سب باتیں مطلب ان کی غیر معمولی اہلیت اور الہی تائید کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ علم کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ آپ نے ذکر کیا تھا وارث علم کا۔ ہاں، انہیں امام مبین کہا گیا۔ امام مبین؟ جی، جس کا حوالہ سورہ یاسین کی آیت 12 میں آتا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر علم علی میں جمع کر دیا ہے، اور جو علم اللہ نے مجھے دیا تھا وہ سب میں نے علی کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، باطل کو مٹانے والا، اور اللہ کی راہ میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والا قرار دیا۔ قرآن سے ان کے تعلق کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن میں جہاں بھی اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اکثر مقامات پر سب سے پہلے مخاطب علی ہی ہیں۔ اچھا۔ جی، اور یہ کہ سورہ حل آتا یعنی سورہ دہر وہ خاص ان کی اور ان کے اہل بیت کی شان میں ہے۔ انہیں جنب اللہ بھی کہا گیا۔ جنب اللہ؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا حوالہ سورہ زمر کی آیت 56 میں ہے۔ ماخذ اسے اللہ کا حق یا اللہ کا پہلو یا اللہ کے راستے کی نمائندگی اس طرح سے تعبیر کرتا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث ثقلین، 2 قیمتی چیزوں والی، وہ بھی اسی خطبے میں تھی؟ جی، وہ بھی اسی خطبے کا حصہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن جو ثقل اکبر ہے، یعنی زیادہ بڑی، زیادہ وزنی چیز، اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت جو ثقل اصغر ہیں، یعنی چھوٹی قیمتی چیز۔ اور واضح کیا کہ اطرت سے مراد علی اور ان کی پاک اولاد ہیں۔ اور فرمایا
کہ جب تک تم ان دونوں کو یعنی قرآن اور اطرت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی نہیں۔ اور یہ کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں۔ یہ بات مطلب قرآن اور اہل بیت کا ساتھ رہنا اس پر ماخذ بہت زور دیتا ہے۔ تو امامت کا یہ سلسلہ علی کے بعد ان کی اولاد میں چلنا تھا؟ کیا مستقبل کے اماموں کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا، خاص طور پر آخری امام کے حوالے سے؟ جی ہاں، یہ واضح کیا گیا کہ امامت علی کے بعد ان کی نسل میں سے 11 مزید امام آئیں گے، جو سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نسل سے ہوں گے۔ کل 12 امام؟ جی، اور پھر خاص طور پر آخری امام یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا، کافی تفصیل سے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ہمارے قائم مہدی ہوں گے۔ ان کے بارے میں کئی باتیں بتائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب آئیں گے، ظالموں سے انتقام لیں گے، ناقابل تسخیر قلوں کو فتح کریں گے، شرک کا خاتمہ کریں گے۔ اچھا۔ اولیاء اللہ کے خون کا بدلہ لیں گے، دین خدا کے مددگار ہوں گے، علم کے گہرے سمندر کی طرح ہوں گے، اور زمین پر اللہ کی آخری حجت یعنی نمائندہ ہوں گے۔ گویا ایک عالمی انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ جی بالکل، عدل و انصاف کا عالمی نظام۔ یہ تو ہوئی قیادت اور مستقبل کی۔ عام مسلمانوں کے لیے کیا ہدایات تھیں خطبے میں؟ ہاں، وہ بھی تھیں۔ حلال و حرام کا اصول واضح کیا گیا۔ کیسے؟ فرمایا گیا ماخذ کے مطابق کہ حلال صرف وہ ہے جسے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان ائمہ نے حلال ٹھہرایا، اور حرام صرف وہ ہے جسے انہوں نے حرام کیا۔ کوئی اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ اور عبادات وغیرہ؟ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، نیکی کا حکم دینے یعنی امر بالمعروف، اور برائی سے روکنے یعنی نہی عن المنکر، ان پر بہت زور دیا گیا۔ امر بالمعروف کے بارے میں کوئی خاص بات؟ ایک بہت اہم نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ امر بالمعروف کی اصل جڑ، اس کا منتہا، وہ امام معصوم کی پیروی ہے۔ اچھا، یعنی نیکی کا حکم دینا اور اس پر عمل کروانا یہ امام کی رہنمائی سے ہی ممکن ہے۔ جی، ماخذ کا زور اسی پر ہے کہ حقیقی امر بالمعروف یہی ہے۔ دوسری طرف منافقین کی سازشوں سے بھی خبردار کیا گیا۔ کن سازشوں سے؟ خاص طور پر اصحاب صحیفہ کا ذکر ہے۔ یہ ان لوگوں کا گروہ تھا جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حجت الوداع کے دوران کعبہ میں خفیہ طور پر ایک معاہدہ کیا تھا، حلف اٹھایا تھا کہ وہ خلافت کو اہل بیت تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اوہ! ان لوگوں کے لیے اور جو بھی امامت کو غصب کرے گا ان کے لیے سخت وعدے سنائی گئیں۔ قرآن فہمی کے بارے میں بھی کچھ تھا؟ جی، لوگوں کو تلقین کی گئی کہ قرآن کی محکم آیات یعنی جو واضح ہیں ان پر غور کریں اور عمل کریں، اور جو متشابہات ہیں یعنی جن کے معنی میں کچھ ابہام ہو سکتا ہے ان کی غلط تعویلوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ تو صحیح تعویل کون بتائے گا؟ یہ بھی واضح کیا گیا کہ علی علیہ السلام ہی قرآن کے صحیح مفسر ہیں، وہ اس کے باطن کو سمجھتے ہیں، ان سے رہنمائی لیں۔ سمجھ گئی۔ تو اب خطبہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے کیا رد عمل دکھایا؟ کیا انہوں نے یہ سب قبول کیا؟ اختتام پر بیعت کا مرحلہ آیا۔ بیعت؟ سب لوگوں سے؟ جی، لیکن اجتماع بہت بڑا تھا، آپ کو یاد ہے، 1,20,000 افراد کا ذکر ہے۔ ہاں، اتنے لوگوں سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لینا تو ممکن نہیں تھا۔ بالکل ناممکن تھا۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے پیغمبر نے تمام حاضرین سے اجتماعی طور پر زبانی اقرار لیا۔ زبانی اقرار؟ اس میں کیا کہا گیا؟ لوگوں سے اقرار لیا گیا کہ انہوں نے پیغمبر کا یہ سارا پیغام سن لیا ہے، وہ اس کی مکمل اطاعت کریں گے، اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کی نسل سے آنے والے ائمہ علیہم السلام کی امامت اور ولایت پر دل و جان سے راضی ہیں۔ الفاظ کیا تھے، کچھ یاد ہے؟ کچھ یوں کہ ہم سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، راضی ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اس پر اپنے دل، اپنی جان، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیعت کرتے ہیں، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے، اور اسی پر قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ نہ ہم اس میں کوئی تبدیلی کریں گے، نہ شک کریں گے، نہ انکار کریں گے، اور نہ ہی یہ عہد توڑیں گے۔ یہ تو بہت جامع اور پختہ عہد تھا۔ بہت پختہ، اور اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے پیغمبر نے اس موقع پر قرآن کی سورہ فتح کی آیت 10 تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت؟ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں
وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی یہ بیعت براہ راست اللہ سے تھی؟ جی، یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی عہد نہیں، یہ اللہ سے عہد ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو امیر المؤمنین یعنی مومنوں کے امیر کہہ کر سلام کریں۔ امیر المؤمنین جی، فیصلہ کن موڑ تھا جہاں پیغمبر اسلام نے اللہ کے واضح حکم کے تحت اپنی جانشینی کا مسئلہ حل کیا اور امت کی مستقبل کی رہنمائی کا ایک پورا نظام، ایک راستہ متعین کر دیا۔ جی ہاں، اور یہ راستہ تھا حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی نسل سے آنے والے ائمہ کی قیادت کا۔ بالکل، پوری شدت سے یہی نقطہ پیش کرتی ہے کہ دین کی تکمیل اسی اعلان امامت سے ہوئی۔ اچھا، وہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت 3؟ جی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس کا نزول بھی اسی موقع سے جڑا ہوا ہے۔ تو مطلب دین کی تکمیل، نعمت کا اتمام، یہ سب اسی اعلان سے ہوا؟ جی ہاں، اس پورے خطبے کا مرکزی خیال اگر ہم دیکھیں تو وہ قرآن اور اہل بیت یعنی اطرت سے غیر متزلزل وابستگی، ان کی اطاعت اور حضرت علی کے ذریعے امامت کے ادارے کا قیام اور اس کا تسلسل ہے۔ یہ پورا بیان یہ نبوت کے بعد قیادت اور الہی رہنمائی کے تسلسل کے ایک بہت ہی خاص، مربوط اور تفصیلی نظریے پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی یقیناً۔ یہ سننے والوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ غور کریں کہ مذہبی اتھارٹی اور ہدایت کا یہ ماڈل جیسا کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور اس کی وسیع تر مذہبی اور تاریخی تفہیم کیا ہو سکتی ہے۔ بالکل۔